نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ التکویر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ آج ہم 14 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سورت مکیہ سورت ہے اور اس کی 29 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت کے اندر خاص طور پر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، یعنی یہ 3 صورتیں غور اور توجہ سے پڑھیں۔ تو اس میں سے ہم آج ایک صورت انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، لفظ بلفظ ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، اذا جب، الشمس سورج، کورت لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جس طرح سر پر عمامہ لپیٹ دیا جاتا ہے اسی طرح سورج کے وجود کو بھی لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جیسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، اور بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا اور جب، النجوم ستارے، انکدرت بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ جھڑ کر گر جائیں گے، یعنی آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، الجبال پہاڑ، سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے، یعنی انہیں زمین سے اکھاڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا اور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا اور جب، الْعِشَارُ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، عُطِّلَتْ بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ اونٹنیوں سے چونکہ ان کے لیے بہت قیمتی تھی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتی تھی، تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ وہ اپنی ان 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں سے بھی بالکل بے توجہی برتیں گے اور انہیں ان کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا اور جب، الوحوش وحشی جانور، حشرت اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی کہ انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، البحار سمندر، سجرت بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا اور جب، النفوس جانیں، زُوِّجَتْ ملا دی جائیں گی، یعنی اپنے جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اور اس کا کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس کے ہم مذہب کے ساتھ ملا دیا جائے، مومن کو مومنوں کے ساتھ اور بد کو بدوں کے ساتھ، یعنی یہودی کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا اور جب، الْمَوْءُودَةُ ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے، سُئِلَتْ سوال کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ کہ کس ذنبٍ گناہ کی وجہ سے، قُتِلَتْ وہ قتل کی گئی ہے، یعنی ایسی لڑکی سے بھی جو زندہ گاڑ دی گئی تھی، اس سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تمہارے ساتھ یہ کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا اور جب، الصُّحُفُ اعمال نامے، نشرت کھول دیے جائیں گے،
یعنی موت کے وقت یہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن، حساب والے دن یہ کھول دیے جائیں گے، جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا، بلکہ اپنے ہاتھوں میں اس کے پکڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا اور جب، السَّمَاءُ آسمان، كُشِطَتْ کھال اتار لی جائے گی، یعنی وہ اس طرح ادھیڑ دیے جائیں گے جس طرح چھت ادھیڑ دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر سے کھال کھینچ کے اس طرح وہ واضح ہو جائے گا کہ ہر شے نظر آنے لگ جائے گی، اس کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، الجحیم جہنم، سُعِّرَتْ بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، وَإِذَا اور جب، الجنت جنت، أُزْلِفَتْ نزدیک کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ جان لے گا، نفس ہر شخص، ماں جو کچھ، احضرت وہ لے کر آیا ہوگا، یعنی ہر شخص اس دن جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کون سے اعمال لے کر آیا ہے، یعنی اس نے دنیا میں وہ کون سے اعمال کیے ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ تو ہمیں ان تمام آیات کے مطالعے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دن، قیامت کے روز، کتنی ہولناکی ہوگی اور کتنا سخت وہ دن ہوگا، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں دے دے گا، اور ہر شخص اس دن جان لے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پھر اس پہ باعمل مسلمان بنائے، اور ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے اپنے اعمال پہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ نیک اعمال کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے اور پھر انہیں قبول بھی فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔